لیکن سلیمان علیہ السلام کی وفات کا واقعہ بڑا عجیب ہے. سلیمان علیہ السلام جو تھے نا, ان کی وفات کیسے ہوئی ہے؟ اللہ نے سلیمان علیہ السلام کو اتنی بڑی حکومت دی, تخت ان کے تابع بنا دیا, ہوائیں ان کے تابع کر دیں, 100 بیویاں معذرت کے ساتھ. اتنا ظاہر ہے جب بہت پیسہ, صحت بھی, محلات بھی, ملکہ سبا مسلمان ہو گئی, آ کے اتنی بڑی حکومت مل گئی بیٹھے بیٹھے, اتنے وسائل اور جنات پر روب, جنات پر روب سلیمان علیہ السلام. اور قرآن کے الفاظ کیا ہے؟ فلما قضینا علیہ الموت, سلیمان علیہ السلام نے ایسے لاٹھی یوں رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں اور تعمیراتی کام کروا رہے ہیں. یہ جو احرام مصر ہے نا, کوئی بھروسہ نہیں ہے جنات نے بنایا, کیونکہ یہ عجائب دنیا کا ایک عجوبہ اسی وجہ سے ہے کہ سائنسدان اور ماہرین حیران ہیں کہ یہ بغیر جوڑ کے اتنی بڑی بڑی اینٹیں کون سی کرینوں نے لا کے یہاں رکھی ہیں. تو عین ممکن ہے جنات نے اٹھا کے پہاڑوں پہ رکھ دی ہوں. تو کوئی چیز کسی سے نہ اٹھ رہی ہو نا, وہ ایک ہاتھ, چلو یار پھر یہ بیان میرا ہٹ جاتا ہے, پورا ٹاپک چینج ہو جاتا ہے. اچھا, تو لیکن سلیمان علیہ السلام کی موت کیسے ہوئی ہے؟ لاٹھی زمین پہ اور ایسے روپ کے ساتھ کرسی سے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے اپنی نگرانی میں کام کروا رہے ہیں. مزدور لگے ہوئے ہیں ٹینشن میں, اور جنات بھی ٹینشن میں نا, محنت مزدوری کا کام کر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے فلما قضینا علیہ الموت, ہم نے وہیں بیٹھے بیٹھے سلیمان کی روح کو قبض کر لیا. انبیاء کے ساتھ معاملہ یہ ہوتا ہے کہ موت کے بعد پیغمبروں کا جسم خراب نہیں ہوتا, نہ ان کے جسم میں ذرہ برابر بھی کوئی تبدیلی آتی ہے. بالکل موت کے بعد ایسے لگتے ہیں جیسے زندہ ہیں, کوئی ان کے چہرے پہ تبدیلی نہیں آتی. ہزاروں سال گزر جائیں, لاکھوں سال گزر جائیں, اللہ نے پیغمبروں کے جسموں پہ نا, مٹی پہ پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا ہے. تو اب سلیمان علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کی موت واقع ہو گئی. جنات لگے ہوئے ہیں کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں, زندہ ہیں. قرآن کہتا ہے کہ دیمک نے ان کی لاٹھی کو کھانا شروع کیا زمین میں. دابۃ الارض تاکل من سأتہ, وہ زمین کا کیڑا جو تھا نا, وہ کھاتے کھاتے جب وہ بیلنس آؤٹ ہوئے تو سلیمان علیہ السلام دھڑام سے زمین پہ گرے ہیں. تبینت الجن, جنات کو پتا چلا وہ بھائی یہ کیا ہو گیا. اب سوال پیدا ہوتا ہے, اے اللہ تیرے اتنے محبوب پیغمبر جن کی تو اتنی تعریفیں کر رہا ہے, اور تو نے ان کو دنیا میں ایسی حکومت دی, قرآن کہتا ہے کہ نہ ان سے پہلے ایسی حکومت کسی کو ملی, نہ ان کے بعد ملے گی ایسی حکومت. اتنے وسائل, اتنی دولت, اتنی پاورفل ریاست, اتنے وسائل. 100 بیویاں کسی کو مل سکتی ہیں؟ اویلیبل ہی نہیں ہے مارکیٹ میں. مل سکتی ہیں کیا؟ ہیں بھائی, لوگ ایک ایک کے لیے کنوارے چھڑے چھاٹ ترستے پھر رہے ہیں بیچارے, اور میرا خون پیتے ہیں آ کے کوئی رشتہ بتا دے. تو میں کہتا ہوں یا تو رشتہ آئے گا, نہیں تو صبر کرو پھر فرشتہ آئے گا. دونوں میں سے ایک کام لازمی ہوگا. تو جب فرشتہ آئے گا تو پھر جنت کی حوروں سے ملا دے گا, پھر وہاں لائف کو انجوائے کرنا, زیادہ ٹینشن مت لو. تو ایسا کیا کیوں اللہ نے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ؟ کیا حکمت تھی اس میں؟ بھائی اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ ٹھیک ہے سلیمان کو میں نے خوش ہو کے دنیا دی ہے نا, لیکن میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ دنیا میں کسی کو ناراض ہو کے دوں یا خوش ہو کے دوں, چھیننے میں چند سیکنڈ بھی نہیں لگتے ہیں. اصل آخرت ہے. جب سلیمان کو دنیا اتنی دے دی اللہ نے, اور چند سیکنڈ میں پوری دنیا ایک دم میں واپس لے لی, تو میں اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہم سمجھے جی میں نے اپنا گھر بنایا, اپنا خود میں نے دروازہ لگایا اس میں, اب میں کرائے کے گھر پہ نہیں رہتا, اب یہ میٹر بھی میرے نام کا ہے. اس پہ اترا رہے ہیں آج کل لوگ نا, میرا اپنا گھر ہے کہ کرائے ورائے پہ نہیں رہتے ہم, میری اپنی گاڑی ہے, اور رکشے والا میرا رکشا ہے, صرف تم, اس کے پیچھے لکھا ہوتا ہے نا فخر سے, اور اس رکشے پہ اس کو اتنا فخر ہے چپل لٹکائی بھی ہے کہ نظر نہ لگے اس کو. او بھائی ٹرک کو نظر لگی تھی تو یہ رکشا بنا تھا, اب اس کو کیا مزید کیا نظر لگے گی. تو میرا 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 گھر, میرا بنگلہ, میری گاڑی, ہر آدمی اسی بے وقوف اسی چکر میں لگا ہوا ہے. او بھائی ہماری ضرورت 2 وقت کی روٹی ہے بھائی, 2 وقت کی روٹی مل گئی, جسم کسی بڑی بیماری سے محفوظ ہے. اس کے بعد اگر آپ ٹینشن لے رہے ہو نا دنیا کی, تو یہ آپ کی کھوپڑی کا فالٹ ہے.
یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے آپ پر مصیبتیں آ رہی ہیں. مصیبتیں کہاں آ رہی ہیں؟ صبح بھی کھانے کو ملتا ہے, شام کو بھی کھانے کو ملتا ہے. لوگ کہتے ہیں خالی کھانا ہی تو ضرورت نہیں ہے, جھوٹ بولتے ہیں لوگ, صرف کھانا ہی ضرورت ہے ہماری, باقی ساری آپ کی بنائی ہوئی ضرورتیں ہیں. جب بھی یہ بات کرو نا, لوگ کہتے ہیں ان مولویوں کو دیکھو, صرف کھانا ہی تھوڑی ضرورت ہے, صرف رات گزارنا ہی تھوڑی ضرورت ہے. تو کیا ضرورت؟ مسافر کو تو کھانا چاہیے اور سفر میں ٹائم پاس کرنے کے لیے اچھی سیٹ چاہیے نا, کہ اس میں آرام سے سو سکوں, کمر سیدھی کر سکوں. اب اکانومی کلاس میں آپ کمر سیدھی نہیں کر سکتے آپ جب تک برتھ کا انتظام نہ ہو, لیکن اس میں بھی لوگ کر لیتے ہیں. آپ اکانومی کلاس میں ٹرین میں بیٹھو, چادریں لگا کے سو رہے ہوتے ہیں, اس میں جھولے بھی مل رہے ہوتے ہیں, تو ضرورت کا خود ہی انتظام کر لیتے ہیں نا. تو بھائی ہمیں بھی رات کو سونے کے لیے کوئی سوٹیبل جگہ مل جائے, اور صبح اور شام ہمارا پیٹ کسی طریقے سے پورا نہ بھی بھرے, 1/3 بھی بھر جائے نا, جو ضروری ہے, بس بہت ہے. اس کے آگے ساری غریبیاں ہیں, ان غریبیوں کے ملنے پہ خوش ہوا کرو, لیکن نہ ملنے پہ ٹینشن نہ لیا کرو. نہ ملنے پہ اگر ٹینشن ہو رہی ہے تو یہ دنیا مردار کے عاشق ہونے کی علامت ہے. اور جس دل میں دنیا مردار کی محبت آئے گی, اللہ کی محبت کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہ دو محبتیں ایک دل میں جمع نہیں ہو سکتی. تو اس گند کو پہلے دل سے نکالنا پڑے گا. جیب سے نہیں نکالو دنیا کو, دل سے نکالو. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ جیب سے کا مطلب ہے سب کچھ لٹا دیا جا کے, نہ, دل سے نکالو. جیسے جب آپ سفر کرتے ہو نا, ٹرین میں یا بس میں, تو دل میں اس ٹرین اور بس کی محبت نہیں ہوتی, لیکن اس کو استعمال بہرحال کر رہے ہوتے ہو. آپ کے باہر سہولت کی چیز ہے یار, پیسے زیادہ ہوں گے تو جہاز میں چلا جائے گا آدمی. محبت تھوڑی کرتا ہے کہ اتنا اچھا جہاز ہے تو میں نے یہیں بیٹھے رہنا ہے, مجھے اٹھنا ہی نہیں یہاں سے.